اور 26ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ اہم نکات کی تفصیلات ARY نیوز پر مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پر اصل مسودے میں متعدد تبدیلیاں کی گئی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اظہر فاروق سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائیے گا اظہر۔ جی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے متعدد ایسے نکات ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پر ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور متعدد ایسی ترامیم ہیں، ایسی شکیں ہیں جن کو واپس لیا گیا ہے۔ تو میں ان کی تھوڑی سی وہ بتا دیتا ہوں تفصیلات۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ان کا انتہائی اہم کردار رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آپس میں رابطے میں رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پر آئین کے آرٹیکل 51، 200 اور ملٹری کوڈ سے متعلق جو ترامیم ہے وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ ججز کی مدت ملازمت 68 سال تک بڑھانے کی شک بھی جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے۔ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان۔ آئینی عدالت کا سربراہ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہونے والا جج ہوگا۔ آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر پہلی بار وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کریں گے۔ آئینی عدالت کے باقی ججوں کا تقرر 5 ہائی کورٹ سے اہلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ آئینی عدالت 5 سے 7 ججز پر جو ہے وہ مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت آئینی امور سے متعلق جو ہے معاملات جو ہے مقدمات ان کو نپٹائے گی، جبکہ آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم جو ہے اس پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ اس پر PTI نے اتفاق نہیں کیا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 19ویں آئینی ترمیم کے خاتمے پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز تھی کہ 19ویں آئینی ترمیم کو ختم کر کے 18ویں آئینی ترمیم کو اصل شکل میں جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو یکجا کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ یہی آئین 19ویں ترمیم سے ریلیٹڈ تھا، اور یہ بھی مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ پر ہوا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے الیکشن کمیشن کا اختیار جو ہے وہ ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور اس میں اپوزیشن کی باقی جماعتوں کا بھی اتفاق ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا تقرر آئندہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کی مساوی تعداد جو ہے وہ شامل ہوگی۔ کمیٹی میں اگر اتفاق نہ ہوا تو نگراں وزیر اعظم کا تقرر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگا۔ یہ تجویز جو ہے وہ آئی ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے اس کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کی تجویز پر اتفاق ہوا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے پر اتفاق ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے ایک پینل مانگا جائے گا۔ پینل 5 ججز پر مشتمل ہوگا، اس پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اس پر بھی اتفاق ہو چکا ہے۔ ہائی کورٹس کے ججز کی روٹیشن سے متعلق ایک ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ ڈراپ ہو گیا ہے، اور اب وہ ترمیم جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ شیئر کیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب اس کو فوری طور پر منظور نہیں کرایا جائے گا، بلکہ اگلے ہفتے اس کو منظور کرایا جائے گا، اور اس پر مزید جو ہے وہ بحث ہوگی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن پہلوؤں پر اتفاق نہیں ہوا ہے وہ بہت کم پہلو ہیں، اور اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری جو کہ میئر کراچی ہیں مرتضیٰ عواب، ان کے ساتھ پہلے بیٹھیں گے، آپس میں کچھ چیزیں وہ طے کریں گے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ متعدد نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، اور اب جب کل خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے یہ کہا کہ آپ کے تمام مطالبات اب ہم نے مان لی ہیں، اور منیمم ایجنڈے کے تحت اتفاق ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اب آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگلے ہفتے جو ہے وہ مزید پیش رفت ہوگی، اور تمام تر جو امور ہیں ان کو حتمی شکل دے کر اس مسودے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی آج شاید مولانا فضل الرحمان سے ایک آخری اور حتمی ملاقات ہوگی، لیکن مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان یہ جو میں نے نکات بتائے ہیں ان پر اتفاق ہوا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیمانڈ کی تھی مولانا فضل الرحمان نے کہ ان کو واپس لے لیا جائے، چنانچہ مولانا فضل الرحمان کی تجاویز پر بہت ساری ایسی شکیں ہیں، ایسی ترامیم ہیں جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے رابطہ کاری کا کردار ادا کرتے ہوئے واپس کرانے کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، تو اظہر ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کچھ نکات ایسے ہیں جس پر ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق نہیں ہو پایا، تو کیا اسی مسودے کو حتمی سمجھا جائے گا یا مزید ان سے بات چیت کی جائے گی اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ مسودہ اب حتمی ہے، اب صرف طے یہ ہونا ہے کہ اس کو کب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے، اور PTI جو چاہتی ہے کہ PTI کے کچھ جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے، مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ PTI کو بھی اس پر لایا جائے، اور PTI کے تحفظات بھی جو ہے
وہ دور کر کے ان کو بھی شامل کیا جائے. لیکن کچھ ایسے اس میں نکات ہیں جن پر پی ٹی آئی بھی اتفاق کرتی ہے، جیسے کہ آئینی عدالت کا قیام ہے، پی ٹی آئی اس کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے. اسی طریقے سے کچھ اور جیسے کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے، نگراں وزیر اعظم کا تقرر ہے، ایسے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر باقی جماعتیں بھی اتفاق کر رہی ہیں. کچھ ایسے چیزیں ہیں جن پر تفویضات دائر کیے گئے تھے، بالخصوص جو ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے حوالے سے وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں ان پر اتفاق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے.